اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے، اور پیچھے جو موضوع چلا آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہے واقعہ، جب وہ مدین سے واپس آئے اور انہیں فرعون کے پاس بھیجا گیا کہ اس نے سرکشی کی ہے، وہ اور حضرت ہارون ساتھ جا کر اسے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور آخری آیت جو اس سلسلے میں ہم نے پڑھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے مرنے کے بعد، اور اسی سے دوسری مرتبہ ہم تمہیں نکالیں گے، یعنی آخرت کے لیے۔ تو اب پھر واقعہ وہ پیچھے کا موضوع آ رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ جو حضرت موسیٰ کی کشمکش ہے، اور جو فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے اپنی ہر قسم کی نشانیاں دکھلائیں، یعنی فرعون کو، مگر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری سرزمین سے ہمیں نکال دے؟ تو اے موسیٰ، یعنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے جو پراپیگنڈا کیا کہ موسیٰ تو اس لیے آیا کہ ہماری زمین سے ہمیں نکال دے، یعنی مصر سے قبضہ کر لے مصر پہ، اور ہم تمہارے جیسا ہی جادو تمہارے مقابلے کے لیے لے کر آئیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت اور جگہ مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم ایک کھلی جگہ ہو، ایسی جگہ ہو جو آپ کے لیے بھی معروف ہو، ہمارے لیے بھی۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ جگہ اور وقت جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اس دن چاشت کے وقت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ مصر میں کو ہوتا کہ ایسا دن جشن منایا جاتا تھا، سب لوگ اکٹھے ہوتے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ جو جشن کا دن ہے وہی رکھ لیں، اس میں مقابلہ ہوگا، تم بھی لے آئے ہو اپنے جادوگروں کو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جادو ہے تو پھر جادوگر مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ پس فرعون پلٹا اور اس نے اپنی ساری چالیں جمع کیں، اور پھر وہ مقابلے کے لیے آیا، ہر قسم کی چالیں چل کے مقابلے کے لیے آیا۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے، یعنی جادوگر فرعون سب سے، موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے شامت زدو، اللہ پہ جھوٹ نہ گھڑو، ورنہ وہ تمہیں عذاب میں پیس کے رکھ دے گا، اور نامراد ہوا وہ جس نے جھوٹ گھڑا، یعنی اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی۔ پس وہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور خاموشی سے سرگوشی کی۔ پھر انہوں نے کہا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں جو تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو ابھارا کہ موسیٰ اور ہارون دو جادوگر ہیں، تمہاری سرزمین مصر سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، اور تمہارا جو مثالی نظام ہے، سویلائزیشن تمہاری، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پراپیگنڈا، جس کے ذریعے عوام کو بھڑکایا جاتا ہے کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، فرعون جیسے حکمران، تو وہ ہر چیز کو ادھر لے آتے ہیں کہ ملک خطرے میں ہے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اصل مسئلہ حکومت ہے، اقتدار ہے۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ پس اپنی تدبیر کو اکٹھا کرو، جمع کرو، اور پھر ایک کا کر کے آؤ، اور جو آج کامیاب ہوا، جو آج جیتا، وہی کامیاب ہوا، ایک کا کر کے آؤ، کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، تو پہلے پھینکے گا یا ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا کہ بلکہ تم ہی پھینکو۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کو ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں، اور موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف سا محسوس کیا۔ تو ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، بے شک تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی غالب ہوگے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ جادو، میں نے جادو پہ جب بات کی تو بتایا تھا نا کہ ایک جادو وہ ہے جو سورہ بقرہ میں جس کا ذکر آیا ہے، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ وہ مرد اور اس کی بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس جادو کا اثر یہ ہوتا ہے، اگر اللہ کے اذن سے ہو اثر، تو مرد سمجھتا ہے کہ بیوی میری دشمن ہے، بیوی سمجھتی مرد میرا دشمن ہے، کو آپس میں
وہ ڈرنے لگتے ہیں، خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے. پھر نفسیاتی مسئلہ ایک بن جاتا ہے نا، جب کوئی نفسیاتی طور پہ کسی سے ڈرنے لگے تو پھر ہر چیز آگے اسی طرح نظر آئے گی، ہر ایک کا ہر عمل وہ عجیب سا محسوس ہوگا. تو دوسری جادو کی قسم یہ ہے کہ جس میں انہوں نے جو رسیاں لاٹھیاں پھینکی جادو کے اثر سے، حضرت موسیٰ کو یا جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ دوڑ رہے ہیں، رسیاں لاٹھیاں سام بن کے دوڑ رہی ہیں، بس حقیقت نہیں کو بدلی، آنکھوں پہ اثر ہوا جادو کا. سحروا اعین الناس. تو یہ دو قسمیں ہیں جادو کی، اور اس سے زیادہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر یہ جو اصطلاح ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہے نا، عموماً آپ سنتے ہوں گے جی جادو برحق ہے. جادو برحق نہیں ہے. برحق کا لفظ غور کریں کیا ہوتا ہے. جادو ایک شر ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفر ہے، مگر جادو کا وجود ہے. جادو کا وجود ہے. برحق ہونا تو مطلب سچی صحیح چیز فلاں جی برحق پہ ہے، یعنی حق پہ ہے اور وہ باطل کے مقابلے میں. جادو کا وجود ہے. شر اللہ نے جو پیدا کیے ہیں امتحان کے لیے، ان میں سے ایک شر جادو بھی ہے. تو یہ اصطلاح جو ہمارے یہاں بول دی جاتی ہے جادو برحق ہے، یہ بالکل غلط ہے. جادو باطل ہے، برحق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو تم ڈالو، جو یہ گھڑ کے لائے ہیں اسے یہ کھا جائے گا، ختم کر دے گا. انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ یہ گھڑ کے لائے ہیں وہ کیا ہے؟ جادوگر کی ایک چال ہے. اور جادوگر جس شان سے بھی آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جو چاہے کر لے کامیاب نہیں ہوتا. اور جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. اب جہاں سجدے میں گر پڑے، لیکن قرآن نے جو اس کے لیے استعمال کیا ہے صیغہ اسلوب ہے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، جیسے انہیں اندر سے کسی چیز نے گرا دیا، سجدے مجبور ہو گئے. یعنی حقیقت دیکھ کر حضرت موسیٰ کی نشانی کی، گویا کہ وہ مجبور ہو گئے سجدہ کرنے پہ. تو اب یہاں دیکھیں فرعون کیسی چال چلی. فرعون نے کہا، جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے، اعلان کر دیا سب کے سامنے. تو فوراً فرعون نے کیسی چال چلی. فرعون نے کہا کہ کیا تم اس پہ ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تمہارا بڑا گرو ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھلایا ہے، یعنی سازش ہے پہلے سے. میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے میں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنے پہ سولی دوں گا، اور تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے، یعنی میں یا موسیٰ، ہم میں سے کون ہے کہ جس کا عذاب سخت ترین ہے اور پائیدار رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. جادوگروں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس ہستی کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا کہ ہمارے پاس جو نشانیاں آ چکی ہیں تو اس پہ ہم تمہیں ترجیح نہیں کو دیں گے. جادوگر اب فرعون کو کہہ رہے ہیں جو نشانیاں آ چکی ہیں تو اس ہستی کی قسم جس نے پیدا کیا ہم تمہیں نہیں اب اس پہ ترجیح دیں گے. تو جو کچھ کرنا ہے کر گزرے. تو کیا کر سکتا ہے؟ صرف دنیا ہی کی زندگی کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ ہمیں سولی پہ چڑھا دے، اور کیا کرے گا؟ اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ تو یہ ہوتی ایمان کی طاقت. جب ایمان آ جاتا ہے تو وہی جادوگر جو دیکھیں جی غریب فرعون جیسے ظالم حکمران کے سامنے کس طرح ڈٹ گئے. ہم اپنے رب پہ ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور اس گناہ کو بھی جو تو نے ہمیں جادو پہ مجبور کیا. اور اللہ بہتر ہے اور وہی پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، نہ اسے اس میں موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا. نہ زندہ نہ موت. ہر طرف سے موت آ رہی ہے لیکن مرے گا نہیں، لیکن زندہ بھی نہیں، کیونکہ عذاب ایسا ہے کہ وہ موت لا رہا ہے ہر طرف. اور جو اس کے ہاں حاضر ہوگا مومن کی حیثیت سے اور اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو بلند درجے ملیں گے. ہمیشہ کے بغات جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ ہے بدلہ اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی
کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جا اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، اور تمہیں نہ تو پیچھے سے کسی کے آ کر پکڑنے کا ڈر ہونا چاہیے، اور نہ سمندر سے گزرتے ہوئے تمہیں کوئی خوف ہو، نہ سمندر سے ڈرتے ہوئے کوئی ڈر لگے، اور نہ یہ خوف ہو کہ پیچھے سے آ کر کوئی ہمیں پکڑ لے گا۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسا کہ چھانے کا حق تھا، یعنی سمندر کی موجیں ایسے چھائیں جیسا چھانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آگے مخاطب کر رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی، اور طور کے دائیں جانب تمہارے لیے ملاقات کا وقت مقرر کیا، اور ہم نے تم پہ من و سلوہ نازل کیا۔ یہ اللہ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ میرا عذاب تم پہ ٹوٹ پڑے گا، اور جس پہ میرا عذاب ٹوٹ پڑا تو وہ گر کے رہا، وہ تباہ ہو کر رہا۔ اور جس نے توبہ کی اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا اور پھر سیدھے راستے پہ چلا، میں اس کے لیے بڑا ہی درگزر کرنے والا ہوں، غفار ہوں، یعنی اسے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا طور پہ، اور قوم کے سرداروں کو بلایا، قوم کے سرداروں کو نمائندگی کے لیے آ رہے تھے، تو وہاں اب واقعہ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ قوم سے پہلے چلے گئے، قوم ابھی پیچھے تھی، اور اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے پہلے کون سی چیز لے آئی ہے، جلدی کیوں آ گئے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے پروردگار، میں تیرے پاس جلدی حاضر ہو گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو۔ حضرت موسیٰ قوم سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کیوں پہنچے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ پیچھے قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ بچھڑے کا واقعہ جو پیچھے گزرا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ سامری نے بچھڑا بنایا اور انہیں کہا جی یہ الہ ہے، اور پوجا شروع کر دی انہوں نے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں، یہ امتحان لیا ان کا۔ تو اس طریقے سے اللہ امتحان لیتا ہے۔ مختلف سامری اٹھتے ہیں، گمراہ کرنے والے اٹھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں لے کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں انہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ امتحان لیتا ہے، ایسے سامریوں کو اللہ موقع دیتا ہے، وہ آئیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ دیکھا جائے کون بیوقوف بنتا ہے، کون گمراہ ہوتا ہے ان کے ذریعے، اور کون ہے جو پہچان لیتا ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اور یہی امتحان دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہاں سامری بھی ہیں، شیطان بھی، اور شیطان کے کرندے، برائی کی دعوت دینے والے، گمراہی کی دعوت دینے والے، نئے نئے الہ بنا کر پیش کرنے والے، یہ آتے رہے ہیں، ابھی بھی ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہی امتحان ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور ہمیں جو اللہ نے عقل، فکر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کے ذریعے ہم نے خود پہچاننا ہے کہ کون حق لے کے آیا ہے، کون گمراہی کا علمبردار ہے۔ اور موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس کے ساتھ پلٹا۔ واپس آ کر اس نے قوم سے کہا، موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پہ کوئی لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پہ تمہارے رب کا غضب نازل ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، یعنی میرا انتظار نہیں کیا، میرے غیر موجودگی میں یہ سارا کچھ تماشا تم نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی کو اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہمیں ہمارے اوپر قوم کے زیور لاد دیے گئے تھے، بس ہم نے انہیں پھینک دیا۔ اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، اور پھر اس نے اس سے ایک بچھڑے کا ساتھ دھڑ بنا کے نکالا جس سے آواز آ رہی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا بھی الہ، اور موسیٰ بھول گیا ہے بنا کر بچڑا، اس نے کہا یہ الہ، موسیٰ ادھر گیا ہوا ہے، الہ یہ ہے۔ اور یہ جو قوم کہہ رہی ہے کہ ہم پہ بوجھ لاد دیا گیا تھا زیور کا، تو دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ
بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جب چلے وہاں سے تو انہوں نے قبطیوں کے، مصر کے جو اصلی باشندے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے پڑوسی سے زیور اس کا لے لیا، جیسے کوئی دیتا ہے زیور دیں ہم نے پہننا ہے کوئی خوشی کے موقع پہ، اس طریقے سے سب نے اکا کر کے لے لیا اور راتوں رات نکل آئے۔ ان کا زیور گویا کہ اس طرح چوری کر کے لے آئے، مانگا واپس نہیں کیا، لے آئے، امانت میں خیانت۔ اور استغفر اللہ، اس کی نسبت حضرت موسیٰ کی طرف وہاں کی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا لوگوں کو کہ یہ خیانت کرو، ان سے زیور لے لو اور نکلتے ہوئے لے جاؤ۔ تو اللہ کا نبی تو ایسے نہیں کہہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا جو آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے تھے، آپ ان کی امانتیں حضرت علی کو دے کے آ رہے ہیں کہ ان کی امانتیں واپس کر کے آئیں، بلکہ حضرت علی کی جان خطرے میں آئے تو آپ نے کہا ان کی امانتیں واپس کریں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ تو اللہ کا نبی اس طرح کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تو وہ زیور کہہ رہے ہیں وہ جو وہاں سے آیا تو بوجھ بنا ہوا تھا اور ہم نے بس ایک جگہ اسے پھینک دیا، تو سامری نے بھی اپنی طرف سے کو ڈالا، پھر اس نے اسی زیور کا بچڑا بنا دیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا زیور کہہ رہے ہیں کہ زیور اب ہجرت ہے، پھر رہے ہیں، کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، تو اپنا زیور جو مردوں عورتوں کا تھا وہ مشکل بنا ہوا تھا تو ہم نے رکھ دیا ایک جگہ، تو سامری نے اس کا بچڑا بنا ڈالا۔ تو یہ وہ عذر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ بچڑا نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے نفع و نقصان کا مالک ہے، نہ انہیں کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اور اس سے پہلے ہارون نے کہہ چکا تھا کہ اے میری قوم، بے شک تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور تمہارا رب وہی رحمان ہے، پس میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ ہارون نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسی کی سیوا میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آئے، جب تک موسیٰ نہیں آتے ہم تو اسی کی عبادت کریں گے۔ اور پھر موسیٰ نے پہلے قوم کو مخاطب کیا، حضرت ہارون کو مخاطب کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تجھے کس چیز نے میری پیروی سے روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا کہ اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرے سر کے بال پکڑ کر کھینچ۔ میں ڈرا اس بات سے کہ تو کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، کہ کچھ لوگ تمہارے ساتھ ہو گئے، کچھ بچڑے کی پوجا لڑائی ہوگی قوم میں، تم نے پھوٹ ڈال دی۔ میں ڈرا اس بات سے کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار، میرے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ موسیٰ نے سامری سے کہا کہ اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ بس میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہیں آئی، اور میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھری اور اسے میں نے پھینک دیا، اور اس طرح میرے نفس نے اس کو میرے لیے آسان کر دیا۔ وہ اب ایک ڈھونگ رچانے کی اس نے کوشش کی کہ مجھے وہ چیز نظر آئی جو ان کو نہیں، رسول کے نقش قدم سے۔ اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے رسول، اور یہ بھی کہ رسول سے مراد حضرت جبرائیل لے رہا ہے، جو فرشتے رسول ہیں حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے، کہ وہ میں نے نقش قدم سے ان کے مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو پھینک کر میں نے یہ بچڑا بنایا۔ تو اس طرح وہ ایک ڈھونگ رچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاؤ، اب ساری زندگی میں اب تم لوگوں کو یہی کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، یعنی ایسی چھوت کی بیماری لگ گیا ہے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، ساری زندگی تم لوگوں کو یہی کہتے رہو گے۔ اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جو ٹلے گا نہیں، یعنی آگے جو عذاب اللہ کا طرف سے آنا وہ تو وہ آخرت میں ہے، یہاں یہ سزا تمہیں ملے گی کہ تم ساری زندگی کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، چھوت کی بیماری ہے، مجھے کوئی قریب نہ آئے، گویا کہ کورونا ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اور دیکھ اپنے اس الہ کی طرف جس پہ بڑا تو فدا ہو رہا تھا، جس کا گرویدہ بنا ہوا تھا، ہم اسے جلائیں گے اور پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں ڈال دیں گے۔ بے شک تمہارا الہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور
ہر چیز کا اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو ان لوگوں کی خبریں سنا رہے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ کے پاس ہمارے ہاں سے یاد دہانی آ چکا، اور ہم نے آپ کو اپنے ہاں سے یاد دہانی عطا کی ہے، اور جس نے اس یاد دہانی سے منہ موڑا تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھایا ہوا آئے گا، اور اسی کیفیت میں، بوجھ ہی کی کیفیت میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور بہت ہی برا بوجھ ہے جو قیامت کے دن یہ اٹھائیں گے۔ جس روز سور پھونکا جائے گا تو مجرموں کو ہم اس طرح ہانک کے لائیں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوگی ہوں گی، اور چپکے سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ بس تم 10 دن ہی تو رہے ہو، یعنی دنیا میں 10 دن ہی تو رہے، چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے بھئی صرف 10 دن ہی تو دنیا میں گزارے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ وہ اس وقت کہہ رہے ہوں گے، کہ جب ان میں سے سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا یہ کہے گا کہ بس تم ایک ہی دن ٹھہرے ہو، جسے سمجھے گا نا سب سے زیادہ دانشور صحیح اندازہ لگانے والا، تو وہ کہے گا بس ایک دن رہے ہو دنیا میں، ساری دنیا کی پوری زندگی ایک دن نظر آئے گی۔ اور یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا مطلب پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، قریش کے جو لیڈر ہیں نا، وہ 13 سالہ جو زندگی ہے نا مکہ کی، تو وہ ہر روز کشمکش چل رہی تھی نا۔ اب ہر روز انہوں نے دیکھنا ہے جی آج قرآن کون سا نازل ہوا ہے، ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے، اعتراض کیا کرنا ہے، مذاق کیسے اڑانا ہے، عوام کو کیسے بیوقوف بنانا ہے۔ تو وہ روزانہ اب کشمکش تھی، وہ بھی اس میں مشہور رہتے، آج یہ فلاں نے پریس کانفرنس کی، عتبہ نے، آج ابو جہل نے فلاں جگہ پریس کانفرنس کی ہے، اور فلاں وہ شاعر آیا تھا اس نے آج کو قصیدہ پڑھا ہے۔ تو یہ پوری کشمکش چل رہی تھی۔ تو اس میں ایک بہت بڑا جو سوال اٹھاتے تھے نا وہ اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، کہ اچھا جی یہ کہتے ہیں قیامت آ گئی تو یہ پہاڑ کدھر جائیں گے، بڑا سوال ہوتا تھا، مکہ پہاڑوں میں گرا ہوا نا، یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، وہ اس زمین کو صاف چٹھیل میدان بنا دے گا، اور تمہیں اس میں کوئی بل اور سلوٹ نظر نہیں آئے گی۔ جس طرح کارپٹ بچھا ہوتا ہے نا، کوئی بل سلوٹ، کوئی نہر، کوئی دریا، کوئی پہاڑ، کوئی اونچ نیچ، برابر زمین کر دی جائے گی۔ اور اس روز یہ پکارنے والے کی پکار کی پیروی کر رہے ہوں گے، کوئی اکڑ نہیں دکھائے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے پست ہوں گی، اور تم تھوڑی سی کانا پھونسی کے سوا کچھ نہیں سنیں گے۔ کوئی معمولی کان میں کسی کے کوئی بات کر رہا ہے، سڑسڑاہٹ کوئی معمولی، اس کے سوا کچھ نہیں سنیں گے، اس طرح آوازیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور اس روز شفاعت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، اور جس کے لیے وہ کوئی بات کہنا پسند کرے۔ رحمان نے جس کو اجازت دی ہو کرنے والا، اور جس کے لیے وہ کوئی بات کرنا پسند کرے۔ تو میں نے وعدہ کیا ہوا کہ شفاعت والا جو موضوع، اس پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے کل والے موضوع میں انشاءاللہ، کل کے پروگرام میں کروں اس پہ تفصیل سے بات۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے لوگوں کے، اور جو کچھ پیچھے ہے، اور یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور چہرے اس روز حی و قیوم ہستی کے آگے جھک جائیں گے، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے شخص کو نہ ظلم کا ڈر ہوگا اور نہ حق تلفی کا، کہ نہ اس کا کوئی حق مار لے یا ظلم کرے، اسے کوئی ڈر نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں مختلف طریقوں سے ہم نے وعید نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ ڈریں یا ان کے اندر کو سوجھ بوجھ پیدا ہو۔ مختلف طریقوں سے ہم نے ڈرایا ہے، وعیدیں سنائی ہیں تاکہ یا تو ڈریں یا کوئی سوجھ بوجھ پیدا ہو۔ بس بڑا ہی بلند تر اللہ بادشاہ حقیقی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل کی جائے، اور دعا کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں مختلف جگہوں پہ وحی کو اخذ کرنے کے سلسلے میں ہدایات دی گئی۔ تو جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو بعض دفعہ آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے، ساتھ ساتھ یہاں یاد کر لیں، تو اس لیے یہاں بھی یہ ہدایت کی گئی کہ جب تک وحی پوری نہ ہو جائے تو آپ کو جلدی نہ کریں، ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کریں گے۔ یہ وحی کے سلسلے میں ہدایت ہے، اور ساتھ فرمایا کہ دعا کریں کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے، علم میں اضافہ کر۔ اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا اور وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کے اندر کو عزم نہیں پایا۔ کیا عہد لیا؟ کہ جب ٹھہرایا باغ میں اور کہا جی اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ عہد تھا نا جو حضرت آدم سے لیا، لیکن وہ عہد کو بھول گیا، ہمیں کو عزم نہیں پایا۔ تو انسان بھول جاتا ہے، اور جذبات سے مغلوب ہو کے بھول جاتا ہے یا خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر بھول جاتا ہے۔ تو یہ بھولنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ ہم نے کہا کہ اے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یعنی ابلیس، تو یہ تمہیں جنت سے نہ نکالنے پائے کہ ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تمہارا جسم ننگا ہوتا ہے، اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ دھوپ ہے نہ پیاس ہے۔ لیکن اگر اس باغ سے نکل گئے تو پھر یہ سارے مسائل آئیں گے، اپنا لباس بھی ہو، تمہیں ضرورت ہوگی، اپنے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ بس شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کا درخت نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ کا درخت جس کا پھل کھا کے ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور وہ درخت کیا کون سا تھا؟ جس سے روکا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہی تو ہے اصل، یہی طریقہ واردات ہے شیطان کا دنیا کی زندگی میں، کہ وہ جو جس چیز سے اللہ نے روکا ہے نا، وہ اسی کو خوشنما بناتا ہے۔ بس ان دونوں نے اس کا پھل کھا لیا، اور ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھلنے لگیں، اور وہ باغ کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانکنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس پہ نظر عنایت کی اور اس کی رہنمائی کی۔ یہ جو نا ثم اجتباہ، اس کا مطلب چن لینا، کیا مطلب؟ نبوت عطا کرنا۔ تو یہ جو حضرت آدم سے نافرمانی ہوئی، اللہ پھل کھایا جذبات سے مغلوب ہو کر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، نظر عنایت کی، اور نبوت اللہ نے عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ تو حضرت آدم پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ثم اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، ان کے رب نے چن لیا، یعنی نبوت عطا کی اور نظر عنایت کی اور رہنمائی کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ جو کہتے ہیں نا وہ جی پھل نہ کھاتے تو دنیا میں نہ آتے، یہاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے توبہ فتاب علیہ، توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا، رہنمائی کی، نبوت بھی دے دی، پھر اس کے بعد کہا کہ اب چلیں اصل امتحان کے لیے، نکلیں یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم سارے کے سارے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی ابلیس تمہارا دشمن، تم اس کے دشمن۔ اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے تو جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ نامراد ہوگا، محروم ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اور جس نے میری یاد دہانی سے منہ موڑا تو اس کی معیشت تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کیا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھیں رکھنے والا تھا، دنیا میں میں تو آنکھیں رکھنے والا تھا، آج میں اندھا کیوں بن گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پاس ہماری آیات آئیں، تم نے انہیں نظر انداز کیا، دنیا میں ہم نے پیغام بھیجا آیات، تم اندھے بنے، نظر انداز کیا، اور اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کیا جائے گا، کوئی تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، پڑے رہو جدھر پڑے ہو۔ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اس شخص کو جس نے حد سے تجاوز کیا،
اور اپنے رب کی آیات پہ ایمان نہ لایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت تر اور پائیدار ہے، سخت تر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے جن کی رہائش گاہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور آج یہ وہیں انہی آبادیوں میں یہ آئے، اسی جگہ پہ یہ آباد ہیں، تو انہیں کوئی اس سے ہدایت نہیں ملی کہ پہلی قومیں کیوں آباد ہوئیں اور یہ وہی حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئیں۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان کو عذاب لازمی آ پکڑتا۔ بات طے نہ کر دی گئی ہوتی، وہ کیا ہے کہ فیصلے آخرت میں ہونے ہیں، یہاں امتحان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنی دیر امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی کسی کا پیپر پکڑ کے کوئی اعلان کرتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس نے یہ غلط سوال یہ ہے اور اس نے غلط جواب لکھا ہوا ہے، امتحانوں کے کمرہ امتحان میں بتایا جائے گا؟ نہیں، اور نہ یہ بتایا جائے گا کہ فلاں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، نوجوان یہ دیکھیں جی وہ جی اٹھیں کھڑے ہوں ذرا، یہ جی سوال ہے اور کتنا بہترین جواب اس نے لکھا ہے، پورے کے پورے نمبر ملیں گے۔ کمرہ امتحان میں ایسا کیا جاتا ہے؟ ظاہر نہیں کیا جاتا، امتحان ختم ہونے کے بعد پیپر چیک ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح دنیا میں امتحان ہو رہا ہے تو دنیا میں نہیں فیصلہ ہونا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ فیصلے آخرت میں ہونے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا فیصلوں کے لیے یعنی آخرت، تو یہیں دنیا میں عذاب ہی نہیں آ پکڑتا۔ تو آج لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں؟ بھئی اللہ کے بالکل منکر ہیں، مانتے ہی نہیں اللہ کو، کیا جی ان کی اولادیں نہیں ہوتی، انہیں اللہ رزق نہیں دیتا بلکہ زیادہ دے رہا ہے تاکہ اچھی طرح امتحان لے ان کا۔ بس آپ صبر کریں ان باتوں پہ جو یہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے، اور رات کی کناروں میں اس کی تسبیح کریں اور دن کے اطراف میں، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، اللہ کا ترضا، تاکہ اللہ تمہیں راضی کرے، جو کچھ تم چاہتے ہو اللہ تجھے دے۔ اور ان کے مختلف گروہوں کو جو سامان زندگی اور دنیا کی زندگی کی ٹیپ ٹاپ زیب و زینت ہم نے عطا کر رکھی ہے، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم ان کا امتحان لیں، اور تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ مختلف گروہ جو انسانی ہیں نا، ان کو ہم نے جو دنیا کا ساز و سامان، دولت، وسائل، زینت، خوبصورتی، عیش و عشرت کا سامان، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اہمیت نہ دیں، ایسے بھی نہ دیکھیں کیا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ یہ تو ہم نے امتحان کے لیے سب کو دیا ہے تاکہ اسی میں ان کا امتحان لیں، اور جو کچھ تیرے رب کے پاس ہے وہ ہے بہتر، اور باقی وہ آخرت میں ملے گا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پہ جم جائے۔ ہم آپ سے کوئی رزق کا سوال نہیں کر رہے، رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور انجام کار کی کامیابی تقوی والوں کے لیے، جس نے تقوی اختیار کی، آخرت کی کامیابی۔ اور یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قریش کا ابکار ہے، ان کے سردار کو ہے کہ جو بیان دے رہے تھے، روزانہ بیان دیے جاتے ہیں نا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ہر روز آج یہ عتبہ اور شعبہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں، وہ ولید بن مغیرہ آ گیا ہے، وہ ابو سفیان بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے، وہ بیان بازیاں ہوتی تھیں۔ تو ڈائریکٹ لائیو اللہ تعالیٰ ان کے بیان سن کے اور اللہ تعالیٰ فوراً وحی نازل کر دیتا، اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشان، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آئے، یعنی معجزہ۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں جو کچھ گزرا ہے اس کی دلیل بین نہیں آ چکی؟ کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ پہلے صحیفوں میں جو کچھ گزرا ہے اس کے سارے دلائل حجت سب قرآن نے بیان کر دیے؟ اور اگر ہم ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے اس سے پہلے، یعنی اللہ رسول بھیجنے سے پہلے، اگر ہم ان کو
اس سے پہلے یعنی رسول بھیجنے سے پہلے عذاب میں ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے، ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ تو آج ہم نے رسول بھیجا ہے تو دیکھیں کیا تماشا کر رہے ہیں، رسول کی کس طرح تکذیب کر رہے ہیں اور تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے مکہ میں۔ کہہ دیجئے کہ سب کے سب انتظار کر رہے ہیں، بس تم بھی انتظار کرو۔ اب یہ قریش کو کہا جا رہا ہے سب انتظار کریں، تم بھی انتظار کرو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو سیدھے راستے پہ ہے اور کون ہے کہ جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، کون ہدایت یافتہ ہے کون سیدھے راستے پہ، یہ جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں آ کے بتائے گا، یہ پتہ چل جائے گا نتائج کیا نکلتے ہیں۔ تو سورۃ طٰہٰ یہاں ختم ہو گئی ہے۔ سورہ انبیاء آگے شروع ہو رہی ہے۔ اچھا یہ جو سورت ہے سورہ انبیاء، اس کا نام انبیاء رکھا گیا اس مناسبت سے کہ اس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے، مختصر چھوٹے چھوٹے قصے۔ ایک تو ہے نا جیسے ہود ہے پورا نوح کا لمبا قصہ، نہیں، چھوٹے چھوٹے انبیاء کی دعائیں، خصوصاً کس طرح انہوں نے اپنے رب سے مانگا، کس طرح اللہ نے دعائیں قبول کی۔ بڑی شاندار صورت ہے یہ سورہ انبیاء جی، اسی ہی میں وہ آیت کریمہ ہے قرآن کی جو عظیم آیت ہے۔ تو یہ سورت بھی مکی ہے، اس کا بھی مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور اللہ نے اپنے انبیاء کا بھی ذکر یہاں کیا جنہیں جانتے تھے قریش، انبیاء بنی اسرائیل یا دوسرے انبیاء، اس شان سے ان کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیں میرے یہ بندے جنہیں میرا قرب حاصل تھا، رسول نبی کس طرح میرے سامنے گڑ گڑاتے تھے، کس طرح مجھے سے مانگتے تھے اپنی تکلیفوں میں، بیماریوں میں، اولاد کے لیے میرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، اور پھر کس طرح میں انہیں نوازتا تھا۔ تو یہ واقعات یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ بسم اللہ الرحمن۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑ رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی یاد دہانی آتی ہے تو یہ اس کو اس طرح سنتے ہیں کہ یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یعنی کھیل تماشا سمجھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان ظالموں نے خفیہ سرگوشی کر کے کہا کہ یہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تمہاری طرح کا انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، آپس میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے، اثر النجوہ، راتوں کو جو مجلسوں میں بیٹھتے تھے نا، دار الندوہ میں بیٹھ کے، تو جو مشورے ہوتے اس میں آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کو قبول کر لگے، یعنی یہ جادو ہے اور آنکھوں دیکھتے پھنس جاؤ گے اس جادو میں۔ رسول نے کہا کہ میرا رب بات کو آسمانوں میں بھی جانتا ہے، زمین میں بھی، جہاں بھی کو بات کرے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن کو، بلکہ یہ شاعر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ شاعر ہیں، یہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لے کر آئے جس طرح کی نشانی پہلے رسولوں کو دے کر بھیجا گیا، معجزہ، اونٹنی رسالے والی، حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی سے یہ کیا سانپ بن گئی جی، اس طرح کی کوئی نشانیاں دکھائیں جی، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، اس طرح کی نشانیاں مانگتے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا نا یہ تو انسان ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اور آپ سے پہلے ہم نے جس کو بھی رسول بنا کے بھیجا تو وہ مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے، بس اہل ذکر سے پوچھ لیں اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر یعنی جنہیں پہلے کتابیں دی گئی، پوچھ لیں کہ جتنے رسول آئے وہ فرشتے تھے یا انسان تھے، اور ہم نے ان کو ایسے جسم بھی نہیں دیے تھے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، سب کو موت بھی آئی، اور سب کے جسم ایسے تھے وہ کھانا بھی کھاتے تھے، انسان تھے، اور پھر ہم نے ان سے جو وعدہ پورا کیا، اور جس کو ہم نے چاہا نجات دی، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر اللہ کے رسولوں کو جھٹلاؤ گے، مدت پوری ہو جائے گی تو عذاب آئے گا، تو وہ دیکھ لو ہمارا وعدہ سچا پورا ہوا، ہم نے اللہ کے رسولوں ایمان لانے والوں کو بچایا، باقی کو ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے تمہاری طرف
یہ کتاب بھیجی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، اور ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ تاریخ پوری بتا رہے ہیں، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ پھر جب انہوں نے ہماری پکڑ کو محسوس کیا تو وہ لگے وہاں سے بھاگنے، تو ہم نے کہا کہ نہیں، اب بھاگو نہیں، واپس پلٹو اپنے گھروں اور سامان عیش و عشرت کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ جہاں ہوتے تھے نا فیشن شو بڑے بڑے، اور بدکاریاں اور جوئے اور شراب خانے، عیاشی کے اڈے اور مجرے، فرمایا کہ چلو ادھر، اب وہاں حساب ہوگا تم سے، بھاگ کے کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم تو ظالم تھے، اور وہ یہی صدا لگاتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں بالکل کاٹ کے رکھ دیا اور بجھا کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، جیسے فصل کاٹ دی جاتی۔ تو یہی کہتے رہے پھر کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، لیکن اس وقت یہ اعتراف ان کے کسی کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان، یعنی پوری جو کچھ ہے پوری کائنات، اس کو کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا۔ اگر ہم یہ ارادہ کرتے، یعنی کو کھیل تماشا، تو ہم اپنے ہاں، اور اگر ہم کھیل کا ارادہ کرتے تو ہم اپنے ہاں ہی اس کا کوئی انتظام کر لیتے، اگر ہم یہ ضرور کرنا ہی چاہتے۔ یعنی دنیا فرمایا کہ ہم نے کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنائی، اگر کوئی کھیل ہوتا تو ہم اپنے یہاں بیٹھ کے کر لیتے کھیل، ہمیں یہ کیا ضرورت تھی کہ یہ ظلم سارا ہو، مظلوم کتنے ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظالم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لاکھوں انسانوں کو اٹھ کے قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس کے بعد آخرت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں، جزا و سزا نہیں، مر کے سامنے مٹی ہو جانا ہے، ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر یہ تو ایک کوئی تماشا ہے نا، ظلم ہے۔ جیسے کوئی انسانوں اور شیروں کا مقابلہ کرا رہا ہو تفریح کے لیے، تو کوئی اللہ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ اللہ تماشا دیکھے کہ کس طرح ظالم مظلوم کے ساتھ کر رہے ہیں درندگی، اور سارا کوئی دیکھ، اس کے بعد یہ تماشا ختم ہو گیا، کھیل ختم ہو گیا اور ختم۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا، اگر کوئی تفریح ہمیں چاہیے تو ہم الگ اس کا کوئی انتظام کر لیتے کھیل کا۔ بلکہ اصل کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو حق اور باطل کی کشمکش ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں اور وہ اس کو مٹا دیتا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے جا کے باطل مٹ جاتا ہے، وہ سر پھوڑ کے رکھ دیتا ہے حق جو ہے وہ باطل کا۔ یہ ہے جو حق اور باطل کی کشمکش، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو باتیں تم گھڑ رہے ہو، اور اسی کا ہے، اسی کے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور جو اس کے ہاں ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے کوئی تکبر نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے۔ یعنی نہ تو تکبر کی وجہ سے وہ اس کی عبادت چھوڑتے ہیں، نہ تھک جاتے ہیں عبادت سے جی، اور نہ ہی کوئی دم لیتے ہیں کہ درمیان میں جی وہ وقفہ کرنا ہے، ذرا وہ 4 تراویح پڑھ کے ہم آدھ گھنٹہ ذرا آرام کریں گے، نہیں، وہ مسلسل صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں کوئی اور الہ بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جو ان کے خیال کے مطابق وہ زندہ کریں گے لوگوں کو؟ اگر ہیں تو بتاؤ، کیا وہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے؟ کہہ دیجئے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتے تو اس کا نظام بگڑ جاتا۔ پاک ہے اللہ عرش کا رب ان باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں۔ اگر اور بھی ہوتے نا خدائی کے اختیارات رکھنے والے، الوہیت کے، تو نظام تباہ ہو جاتا، یہ کائنات میں فساد پھیل جاتا، نظام تباہ ہو جاتا۔ اگر کسی اور کے پاس بھی وہ اختیارات ہوتے ہیں جی، کہ کوئی ایک جو ہے وہ جی بارش برسانا چاہتا ہے، دوسرا کہتا نہیں وہ میرا دوسرا مسئلہ ہے یار، میرا مرید ادھر، اس کی وہ تباہ ہو جائے گی فصل اس بارش سے، میں نہیں بارش برسنے دوں گا، میں نے تو آج اتنا وہ سورج کو لانا ہے اتنا کہ 40-45 کا ٹمپریچر ہو، تو وہیں لڑائی شروع ہو جائے، زور دے رہا بارش برسنے کا، میں نے نہیں برسنے دینی وہ، میں تو دنیا کا نظام کیا بن جائے جی۔ اس نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کو اور الہ ہوتے لفسدتا، پورا نظام تباہ ہو جاتا۔ اللہ پاک عرش کا رب ان باتوں سے جو یہ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتا ہے
اس سے نہیں پوچھا جاتا، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے، اور ان سب سے پوچھا جائے گا، باقی مخلوق ہیں اللہ پوچھے گا انہوں نے کیا کیا ہے، ہر ایک سے۔ اللہ اپنے رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ جو جس مشن پہ بھیجا تھا جی وہ انہوں نے ادا کیا یا نہیں، اللہ نے رسولوں سے بھی پوچھے گا، ہر ایک سے اللہ نے حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور خدا بنائے ہوئے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل، اگر اس کی کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ یہ ہے یاد دہانی اس کی جو میرے ساتھ ہے اور ان کی جو پہلے ہیں، میری یاد دہانی اور پہلے جو گزرے ان کی بھی، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے اور وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا تو اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی اور آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا تو اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ کوئی الہ نہیں ہے میرے سوا، بس میری ہی عبادت کرو۔ اللہ نے ہر رسول کو یہی پیغام دیا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یعنی عیسائی جیسے کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا، پاک ہے وہ، بلکہ یہ تو سب معزز بندے ہیں اس کے، یعنی جن کو یہ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف یہ بیٹے ہیں، فرمایا بیٹے نہیں، وہ سب اللہ کے بندے ہیں، عزت اللہ نے انہیں دی ہے، وہ فرشتے بھی ہوں سارے اللہ کے بندے ہیں معزز، حضرت عیسیٰ ہوں اللہ کے بندے ہیں معزز، تو اللہ نے بیٹا نہیں کسی کو بنایا، سب اس کے بندے ہیں، اور وہ بندے بھی ہیں جنہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ تو ان معزز بندوں یعنی فرشتوں کا خاص طور پہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ بھی کس طرح اللہ کے حضور ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر اس سے کوئی بات نہیں کرتے اور اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، یعنی اس طرح نہیں کہ فرشتے آگے بڑھ کے کوئی اللہ کو مشورے دے رہے ہو، نہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے، اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ پسند کرے، جس کے لیے اللہ بات کرنا پسند کرے، اور وہ اللہ کی خشیت سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کہے گا کہ اللہ کے سوا میں الہ ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین یہ بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، پس کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان و زمین پہلے ایک مادہ کی شکل میں تھے، جی بند تھے، جڑے ہوئے، ایک مادہ تھا، ہم نے اسے کھول دیا، دھماکے سے جیسے پھاڑ کے کھول دیا، پوری کائنات بنی۔ تو دیکھیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سائنس کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا، اللہ کے انبیاء سائنس کی تعلیم دینے نہیں آتے، نہ میڈیکل سائنس، نہ زراعت، نہ دوسری کوئی بھی، اللہ کے انبیاء ہدایت لے کر آتے ہیں، وہ چیزیں جو انسان تجربات سے نہیں حاصل کر سکتا، وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی، غیب میں جو کچھ ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کا بھیجنے والا، نازل کرنے والا خود خالق کائنات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کائنات کی تخلیق یا اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے تو وہ یہ بتانے کے لیے تمہارے رب کے احسانات کیا ہیں دیکھیں اس نے، کہ یہ تمہارے لیے بنایا، یہ اس کی نعمت، یہ اس کی نعمت، یہ نعمتوں کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ خالق خود بتا رہا ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح پوری کائنات ہے، اور جو آج سائنس جہاں پہنچی ہے جن حقائق پہ، وہی حقائق قرآن نے آج سے 14 سال پہلے بتائے ہیں۔ اسی طرح آگے بھی آئیں گی یہ ساری یہ نشانیاں بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو سائنس آج تلاش کر کے وہیں پہنچی ہے، جو قرآن نے 14 سال پہلے بتا دیا۔
اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ یہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، اور ہم نے اس میں درے اور راستے بنا دیے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ لوگ اس کی آیات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون۔ جو 14 سال پہلے قرآن نے بتا دی، سب سیارے تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، فلک کہیں یسبحون، تیر رہے ہیں، چل نہیں رہے، کہیں تیر رہے ہیں فضا میں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کیا آپ کو موت آنی ہے تو کیا زندہ رہنے والے ہیں؟ اچھا، اس میں اعتراض کا ایک جواب ہے، جو اعتراض نہیں ہے اپنے طور پہ وہ بیٹھ کے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بس جی وہ تھوڑے دن ہیں ان کی وفات کے بعد ختم، کوئی بھول جائیں گے، لوگوں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، ایسی باتیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو موت آنی ہے تو انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا بتا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، سب دنیا سے آئے چلے گئے۔ اب میں نے جو ذکر کیا موسیٰ اور موسیٰ خضر والے واقعے میں، کہ جو ہمارا آج بہت سارے پاکستان میں یا اور بھی شاید دنیا میں ہوں گے خیال ہے لوگوں کا جی خضر زندہ ہیں، کب سے حضرت موسیٰ کے دور سے لے کے جی ہزاروں سال ہو گئے ہیں، جی سوچیں ذرا، زندہ ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی خضر ہیں بھی انسان، یعنی یا نبی یا ولی کہیں گے تو انسان ہی بنیں گے نا، انسان بھی ہیں اور ہمیشہ زندہ بھی ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، آپ سے پہلے کسی کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں؟ اپنی عقل سے کام لیں، سوچیں، قرآن کے خلاف ہے۔ اور جب قرآن کے خلاف ہے تو ایرانگی ہوتی ہے کہ پھر کہاں چلی جاتی ہے عقل؟ بہت بڑے بڑے بزرگ، میں تو کہوں گا، یا علماء بھی، یا جو اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں اور پھر اس طرح کے عقائد بھی رکھتے ہیں، تو عقل کدھر جاتی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر متنفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خیر اور شر کے ذریعے پرکھنے کے لیے، اور ہماری طرف تمہیں پلٹا کے لایا جائے گا۔ یعنی دنیا میں ہم تمہیں آزما رہے ہیں شر اور خیر کے ذریعے، پرکھیں کیا ہوتا ہے دنیا کا امتحان، خیر کا بھی ہے شر کا بھی ہے۔ کسی کو اللہ خیر کے ذریعے آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، کسی کو اللہ شر کے ذریعے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ ہیں وہ صاحب جو ہمارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں؟ ذکر کرنے سے مراد یعنی توہین کرتے ہیں ان کی، اور یہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ اور دیکھیں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انسان جلد باز سے پیدا کیا گیا ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں قریب دکھاؤں گا، پس تم جلدی نہ کرو۔ فرمایا کہ انسان کی فطرت جلد بازی ہے، خلق الانسان من عجل۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کاش کہ جن نے کفر کیا یہ اس وقت کو جان سکتے کہ جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی کو مدد کی جائے گی، بلکہ وہ عذاب ان پہ اچانک آ جائے گا اور انہیں مبہوت کر کے رکھ دے گا، اور نہ ہی یہ اسے لوٹا سکیں گے، اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا تو انہیں اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ رات اور دن میں کون ہے جو رحمان سے تمہیں بچاتا ہے؟ بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں کہ جو انہیں بچاتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کی تائید کی جائے گی، بلکہ ہم نے انہیں اور انہیں کے آباء و اجداد کو خوب سمانے زندگی دیا، یہاں تک کہ ان پہ لمبا وقت گزر گیا، کہ تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کی طرف اس کے اطراف کو کم کرتے ہوئے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا یہ غالب آنے والے ہیں؟ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم لمبے عرصے سے دے رہے ہیں رزق،
ان کے کفر کے باوجود تو یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم اللہ کے محبوب نہیں ہیں تو پھر اللہ ہمیں رزق کیوں دے رہا ہے؟ تو فرمایا کہ مکہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، مکہ ہر طرف سے دعوت آ رہی ہے، افہم الغالبون، تو پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غالب آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے، اور گنگے پکار کو نہیں سنتے کہ جب انہیں خبردار کیا جا رہا ہو۔ جو گنگے بہرے ہیں جب خبردار کیا جا رہا ہو بھئی بچو، آگے کھڈ آ رہا ہے اس میں گر جاؤ گے، تو پکار کو نہیں سنتے۔ اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی چھو گیا تو پھر یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ ذرا سا جھونکا بھی آ گیا نا عذاب کا تو انہوں نے شور مچا دینا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم اسے نکال کر لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا، یعنی تورات، اور روشنی اور یاد دہانی متقی لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں اور جو قیامت کی گھڑی سے لرزاں ہیں، کانپ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور یہ مبارک یاد دہانی ہم نے جس کو ہم نے نازل کیا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ قریش کو کہا جا رہا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے اس کی ہدایت دی اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا ہیں مورتیاں کہ جن کے تم گرویدہ بنے ہوئے ہو، جن کے آگے جھکے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی واضح گمراہی میں مبتلا ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو یہ ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے یا ایسے کھیل تماشے کے طور پہ یہ باتیں کہہ رہا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہوں میں سے ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں اس کی۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے خلاف تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم جب یہاں سے چلے جاؤ گے، یہاں سے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے خلاف کوئی تدبیر کروں گا۔ وہ تدبیر آگے بتائی کیا کی انہوں نے۔ پس ابراہیم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، سوائے ان کے لیے ان بڑے کو چھوڑا، تاکہ یہ اس کی طرف رجوع کریں، تاکہ اس سے آ کے پوچھیں بھی کیا ہوا ہے معاملہ۔ تو جب انہوں نے آ کر دیکھا تو بولے کہ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کوئی ہم نے سنا ایک نوجوان کو باتیں کر رہا تھا ان کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ لاؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم کو لائے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے اپنے ضمیر کی طرف رجوع کیا اور بولے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ خود ذرا سوچنے لگے تو پھر کہتے ہیں ظالم تو ہم ہی ہیں، یعنی کن کی عبادت کرتے ہیں جو بولتے بھی نہیں، جو بتا بھی نہیں سکتے ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت الٹ گئی اور کہنے لگے کہ تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر مت ماری گئی جی حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو یہی تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ ان کے منہ سے یہ بات کہلوائیں کہ یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو فوراً اب حضرت ابراہیم نے پھر ٹکا کے جواب دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کسی چیز کا اور نہ تمہیں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پہ اور ان پہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا کہ جلا دو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ابراہیم کو جلاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پہ۔ انہوں نے اس کے خلاف چال چلنی چاہی تو ہم نے انہیں ہی نامراد بنا کر رکھ دیا، اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو
ہم نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ کون سی زمین؟ فلسطین کی زمین۔ حضرت لوط جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، وہ ایمان لائے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور پھر انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، مزید بنا، اور سب کے سب کو ہم نے نیک بنایا، صالحین بنایا۔ حضرت یعقوب کا جو ہے نافلہ یعنی مزید بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، وہ بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا، اور ہم نے ان سب کو امام بنایا، پیشوا بنایا، یہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف بھلائی کے کاموں کی وحی کی کہ نیکی کے کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی، اور یہ ہمارے ہی عبادت گزار تھے۔ اور لوط پہ بھی ہم نے فضل کیا، اور اس کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا، اور اسے اس بستی سے نجات دی کہ جو برے اعمال کرتے تھے، بے شک یہ انتہائی برے اور فاسق لوگ تھے، حضرت لوط کی قوم، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ اور نوح پہ بھی ہم نے فضل کیا، جب کہ اس نے پہلے یہ پکارا، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے فضل کیا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں لوگوں کی بکریاں پڑ گئیں، اور ہم ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، پس ہم نے اس فیصلے کی صحیح سمجھ سلیمان کو عطا کی، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو اس کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے ایک لباس کی صنعت سکھلائی جو تمہیں جنگوں سے بچاتی تھی، یعنی زرہ بنانے کی صنعت، بس کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے باد تند کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور شیاطین اس کے لیے مسخر کیے جو اس کے لیے غوطہ خوری کرتے اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے، اور بے شک ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ تو یہاں حضرت داؤد اور سلیمان کے ذکر میں جو واقعہ بیان کیا کہ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی میں، حضرت داؤد حکمران تھے اور اللہ کے نبی، اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں جوان۔ تو ایک کیس آیا کہ ایک شخص کی بکریاں کسی کی کھیتی میں پڑیں اور وہ اجاڑ دی، اس نے ساری ختم کر دی۔ حضرت داؤد کے پاس کیس آیا تو حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ تاوان کے طور پہ کھیتی جس کی اجڑ گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، تو بکریاں کھیتی والے کو دے دیں ساری، اس کے تاوان بدلے میں، بس یہ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کی بجائے کیا یہ فیصلہ بہتر نہیں ہے؟ کیا؟ حضرت سلیمان نے جو بتایا وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہا ہوگا ابا جان یہ آپ نے کیا ہے، تو اگر ایسا ہو تو یہ نہیں بہتر؟ تو حضرت داؤد نے قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ کھیتی والے کو بکریاں دے دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور بکریوں والا جو ہے اس کو کہا جائے کہ کھیتی کو دوبارہ اسی طرح تیار کرے جس طرح وہ تھی۔ جب کھیتی اس طرح تیار ہو جائے تو اپنی بکریاں واپس لے لے، اتنی وہ محنت کر دوبارہ کھیتی کو اسی طرح لائے، اور اتنی دیر تک بکریوں سے وہ فائدہ اٹھائے دوسرا شخص جس کی کھیتی انہوں نے تباہ کی ہے۔ یہ حضرت سلیمان نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو اس معاملے کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت دی، زیادہ ہم نے سمجھایا یہ فیصلہ سلیمان کا، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا، قوت فیصلہ علم عطا کی، داؤد کو بھی سلیمان کو بھی، لیکن اس فیصلے کی صحیح سمجھ ہم نے سلیمان کو دی۔ اچھا اب دیکھیں جو ہمارے ہاں جو
اختلافات ہیں نا، اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا، اختلافات کی پوری نوعیت کیا ہے، وہاں میں یہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ جو اختلاف ہوتے ہیں واقعی علمی اختلافات، جیسے فقہا کے ہیں، فقہائے اربعہ جنہیں ہم کہتے ہیں چاروں ائمہ، تو ان کے درمیان جو اختلافات ہیں نا، وہاں یہی ہے، یہ نہیں کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہاں ہم یہی کہیں گے کہ کسی معاملے میں آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہاں مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے معاملے کو بہترین سمجھنے کی توفیق دی ہے، صحیح سمجھ انہیں ملی ہے، جیسے دوسری جگہ آدمی کہتا ہے کہ امام مالک کو یہاں کیا بات ہے، صحیح سمجھے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق اس طرح ہونا چاہیے، کہیں ہم اسی طرح امام شافعی کے لیے سمجھتے ہیں، کہیں امام احمد بن حنبل۔ تو یہ جو علمی اختلافات ہیں نا، جیسے فقہا کے یا علماء حق کے اس طرح جو فقہی اختلافات اس نوعیت کے ہوتے ہیں، تو وہ یہ نوعیت ہے ان کی کہ وہاں یہی ہوگا کہ فلاں کو اللہ نے صحیح سمجھ عطا کیا لیکن ہر ایک کو اللہ نے علم دیا، تو یہاں یہ اختلاف کو ہدایت گمراہی کے اختلافات نہیں ہوتے۔ پھر سلیمان کے لیے جن بھی اللہ نے مسخر کی ہوئے، ان میں جن کوئی صالحین نہیں، شیاطین جنوں کو کنٹرول میں دیا تاکہ ان سے بڑے مشکل کام لیں، غوطہ خوری کے کام کرتے، اور بڑے جیسے نہیں ہیوی قسم کے کام، بڑے مشکل بلڈنگیں بنانی اور بڑے کام اس طرح کے ان سے کام لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم ان کی نگرانی کرنے والے تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ جن جو دیے ہوئے تھے تو وہ کسی انگوٹھی کے دور پہ نہیں، سب کچھ ہو رہا تھا، ان جنوں کی بھی نگرانی ہم کر رہے تھے۔ اور ایوب کو بھی ہم نے اپنے فضل سے نوازا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور اسے اس کے اہل و عیال دیے، اور اتنے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ، اور یہ ایک یاد دہانی کے طور پہ عبادت گزاروں کے لیے۔ حضرت ایوب کا ذکر مختلف جگہوں پہ آیا ہے، یہاں بھی ہے، آگے بھی آ رہا ہے، تو ساری جگہوں کا اکٹھا کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب بہت مالدار تھے، اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہوا تھا، پھر اللہ نے امتحان لیا۔ پہلا امتحان تھا شکر کا، دوسرا تھا صبر کا، بیماری میں مبتلا ہوئے، اور بیماری میں جب مبتلا ہوئے تو مال و دولت بھی ختم ہو گیا، اہل و عیال بھی گئے، کچھ فوت ہو گئے، کچھ چھوڑ گئے، صرف بیوی ساتھ رہ گئی، بس باقی سب چھوڑ گئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، بس انی مسنی الضر، کہ پروردگار میں تکلیف میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بس اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ امتحان اللہ لیتا رہا، مانگتے رہے اپنے رب سے طویل عرصہ۔ جب امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آگے آ رہا تھا اس میں پارے میں، کہ پاؤں ماریں زمین پہ، چشمہ نکلے گا، اس کو پانی پئیں، غسل کریں تو صحت یاب ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے یہ دعا کرتے رہے، بالآخر ہم نے دعا قبول کی، بیماری بھی دور کی، اور اہل و عیال جو فوت ہو گئے یا چھوڑ گئے، ہم نے پہلے جتنے تھے وہ بھی اور اس سے زیادہ دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح دعا قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ تو دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، تکلیف کسی انسان کو آتی ہے تو امتحان کے لیے آتے ہیں، کوئی بیماری، کوئی نقصان، کوئی، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، مجھے سے مانگتا ہے یا میں ذرا دیر کرتا ہوں، میرے یہاں سے نہیں جلدی کو ملتا تو ادھر ادھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم مقرر کر دیتے ہیں اپنے طور پہ کہ اس بندے کا امتحان مثلاً سال ہوگا، ایک سال بیماری رہے گی یا تکلیف، ایک سال امتحان لینا ہے۔ اچھا، اب اس سال میں اللہ دیکھتا ہے کیا کرتا ہے، اگر تو اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے پورا سال، ادھر ادھر ذرا نہیں دیکھتا، تو ٹائم پورا ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گیا، اور جو مانگ رہا ہے اللہ دے دے گا، تکلیف دور کر دی اللہ نے۔ اور اگر اس دوران اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جس نے کہا ادھر یہ چڑھاؤ، ادھر یہ کرو، فلاں کرو، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی 100-200 مزار وار قبریں وبریں وہ زیارت کر آیا جی، جا کے چڑھاوے چڑھایا وہاں، اور جب سال پورا ہو گیا تو فیصلہ ہو گیا، جب ختم، امتحان ختم ہو گیا، بیماری ختم، تکلیف ختم، تو وہ جو آخری مزار پہ ہوگا نا، تو بیماری تو ختم اللہ نے کر دی، وہ اعلان کر دے گا مجھے یہاں سے شفا مل گئی، دوسرے آدھار جو ہیں نا ان کو بھی گمراہ کرے گا، تم بھی یہاں جاؤ۔ تو جو پہلے 100 جہاں سے کچھ نہیں ملا، ماں نہیں کہے گا میں 100 جگہ گیا کچھ نہیں ملا، ذکر بھی نہیں کرے گا، وہ آخری
یہاں اللہ نے شفا دی، ٹائم ختم ہو گیا، امتحان ختم، وہ اعلان کر دے گا. تو یہ ہوتا ہے. تو حضرت ایوب صرف اپنے رب کو پکارتے رہے. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی ہم نے رحمت سے نوازا. یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا اور یہ سب صالحین میں سے تھے. ذوالکفل جو ہیں نصیب والے، تو یہ ان کے بارے میں قرآن نے نام نہیں لیا، یہ ان کا لقب ہے. تو مختلف مفسرین نے مختلف انبیاء کا نام لیا ہے. کسی نے کہا یہ یوشع ہیں، کسی نے کہا الیاس کا لقب ہے، کسی نے کہا حزقائیل نبی بنی اسرائیل میں گزرے ہیں. زیادہ امکان ہے شاید وہی ہوں، ہیں بنی اسرائیل ہی کے نبی جن کا یہ لقب ہے. اور مچھلی والے پہ بھی ہم نے فضل کیا. جب وہ ناراض ہو کر چل دیا اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پہ گرفت نہیں کریں گے، تو اس نے اندھیروں کے اندر پکارا کہ کوئی الہ نہیں ہے تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی والا کون؟ ایوب. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، مچھلی والا. ایوب نہیں کہا، حضرت یونس جی، کہ اللہ تعالیٰ نے یونس کی بجائے کہ مچھلی والا، محبت پیار. مچھلی امتحان بنی تھی ان کے لیے جی، کہ ناراض قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے کہ ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ نے امتحان لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کے اندر پکارا، فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں کے اندر، مچھلی کا پیٹ، سمندر، اندھیرے. وہاں بھی یقین تھا میرا رب سننے والا ہے، اور میرا رب یہاں سے بھی سن کر مجھے زندہ نکالے گا. یہ ہے یقین جب دعا مانگتے ہوئے اپنے رب پہ ہو. تو کس طرح، کس شان سے اللہ اپنے بندے کا ذکر کریں کہ تاریکیوں کے اندر پکارا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، دیوتا دیوی جو سمندر میں یہاں مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالے گا. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پاک ہے تو، تیرا کوئی شریک ہو. میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں اپنی قوم کو تیری اجازت کے بغیر تیرے حکم سے پہلے چھوڑ کے نکل آیا تھا. اعتراف. اور یہ آیت کریمہ جی. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ حضرت یونس کے لیے ہے صرف کہ یہ آیت پڑھی تو اللہ نے نجات دی، تو آپ نے کہا کہ آگے تم پڑھتے نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہہ دیا کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی جو بھی اسے پڑھے گا اسی طرح اللہ غم سے نجات دے گا. پڑھ کے دیکھیں ذرا. لیکن یہ نہیں کہ آپ کرائے پہ پڑھا رہے ہوں. ہمارے یہاں آیت کریمہ پڑھا رہے ہیں کیا جی؟ لوگ آئے ہوئے ہیں جی، پڑھ رہے ہیں جی 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھنا، وہ پڑھ رہے ہیں. ہر کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے اللہ تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، تو پاک ہے میں ظالم ہوں. دوسرا کہہ رہا ہے میں ظالموں میں سے ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف، میں ظالموں میں سے ہوں. یہ تماشا منتر ہے. خود پڑھے نا، جس کو تکلیف، جس کو غم ہے خود پڑھے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں دعائیں کرائے پہ نہیں ہوتی. یاد رکھیں کوئی آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا. تو آپ کہتے ہیں بہت جی دعا کر دیں، کوئی دعا نہیں کرے گا. اور اگر سامنے کر بھی دے تو یہ اوپر سے نکلے گی، نیچے سے نہیں نکلے گی. اور جب تک نیچے سے نہ نکلے کوئی دعا وہ کرے گا آپ کی اولاد، آپ سے محبت کو کرنے والا جی، جس پہ آپ نے کوئی احسان کیا ہے، ایسا مدد کی ہے، مشکل میں اس کے کام آئے ہیں، بھوکا کھانا کھلایا، بیمار علاج کرایا، جس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی، بغیر کہے نکل رہی ہوں گی، پیٹھ پیچھے دعائیں کر رہا ہوگا. لیکن باقی یہ کہ آپ سمجھیں کرائے پہ دعائیں کرا لیں آپ جی، وہ لائیں جی ختم پڑھائیں تو دعائیں کرا لیں، اور یہ کرائیں جی آیت کریمہ کھانا کھلائیں تو 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھا لیں. یہ کوئی منتر ہے؟ آپ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں، کیا دل سے نکال کے دیکھیں تو صحیح. گریں سجدے میں اللہ کے لیے اور پڑھیں یہی آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. پڑھتے رہیں، پڑھیں، بے شک ہزاروں دفعہ پڑھتے رہیں جب تک آپ کا غم دور نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ کس طرح غم دور کرتا ہے. اور اسی طرح کے غم دور ہوں گے کہ جہاں آپ سمجھیں گے کہ تاریکیاں ہیں، یہاں کیسے میرا غم دور ہوگا، اس حالت میں میری تکلیف کیسے دور ہوگی، وہاں بھی دیکھیں اللہ کس طرح دور کرتا ہے. لیکن پڑھ کے تو دیکھیں، خود پڑھیں. کرائے پہ نہیں پڑھائی جاتی یہ چیزیں.
اور زکریا پہ بھی ہم نے فضل کیا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، بے شک تو بہترین وارث ہے، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا اور ہم نے اس کی بیوی کو اس کے لیے سازگار بنا دیا۔ بے شک یہ سب لوگ بھلائی خیرات کے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور ہمیں ہی پکارتے تھے رغبت اور رہبت کے ساتھ، اور ہمارے ہی آگے جھکنے والے تھے، ڈرنے والے تھے ہم سے۔ رغبت اور رہبت، اللہ سے امید ملنے کی اور اللہ کا خوف، دونوں چیزوں میں، دونوں حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے۔ اور اس پاک دامن بی بی پہ بھی ہم نے فضل کیا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عفت عصمت کی حفاظت کی، اور ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ ہے تمہاری امت، ایک ہی امت، اور میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ یہ ہے امت اسلامیہ۔ امت اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں شروع ہوئی، امت اسلامیہ آدم تک جاری ہے۔ اسی میں آتے ہیں نوح اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور ادریس اور ایوب اور یوسف، یہ ساری امت اسلامیہ۔ یہ ہے تمہاری امت، ایک امت، اور میں تمہارا رب ہوں، ایک رب، میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، سب کے سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پس جو بھی نیک عمل کرے گا، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کی کوشش کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، جو دوڑ دھوپ کرے گا نہ قدری نہیں کی جائے گی، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں، اس کا سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو تو اس پہ حرام ہے کہ وہ پلٹ کر آئے، اب واپس نہیں وہ آ سکتے، یہاں تک کہ جب یجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل کھڑے ہوں گے، ہر طرف سے یجوج ماجوج آ رہے ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا یجوج ماجوج کون ہے، چائنا، رشیا، اور وہ بہرحال ظاہر ہو گیا ہے، نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کتنی دیر لگتی ہے، 500 سال، 1000 سال، اب اللہ نے انہیں غلبہ دینا ہے، دنیا میں اقتدار ان کا ہوگا، سپر پاور یہ ہوں گے، پھر دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اور وعدہ حق کا وقت قریب آ جائے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی اس کے بعد پھر قیامت ہے، ان کا جو عروج ہوگا اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ تو اب یہ عروج کتنی دیر رہے گا، 1000 سال، 2000، 500، اللہ جب بہتر جانتا۔ تو اس کے بعد فرمائیں یجوج ماجوج کے بعد وعدہ حق کا وقت قریب آ جائے گا، یعنی قیامت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں وہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی کہ ہم تو اس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ اب قریش کو، کافروں کو مخاطب کر کے تم بھی اور تمہارے معبود بھی سب جہنم میں جائیں گے، اور پھر انہوں نے اس کا جواب آگے دیا، بڑا فلسفیانہ جواب بنایا۔ روزانہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، یہ جی اس کا جواب یہ دینا ہے، ان کو اچھا یہ ہے تو پھر یہ کیا ہے، سنیں ذرا غور سے۔ بے شک تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہو، تم سب کے سب اس میں جانے والے ہو، تم بھی تمہارے معبود بھی۔ ظاہر ہے یہاں معبود وہ ہیں کہ جو خود چاہتے تھے کہ ان کی بندگی ہو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس سے بچیں گے، یہ آگے بتا دیا اللہ نے۔ اور اس وقت پھر فرمایا کہ جب وہ ساتھ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا اگر یہ معبود ہوتے تو یہاں نہ پڑے ہوتے اور اگر یہ تمہارے معبود، اگر یہ الہ ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، جہنم میں نہ آتے، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اسی میں وہ پھونکارے ہوں گے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے، تو عیسائی بھی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا، معبود بنایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ بھی پھر ساتھ ان کے جائیں گے جہنم میں۔ یہ بڑا فلسفیانہ انہوں نے اعتراض کیا جی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے کامیابی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اللہ کے نیک بندے جس طرح حضرت عیسیٰ ہیں، یا اور اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ کا معبود بنایا گیا ان کا کوئی قصور نہیں، فرمایا کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ تو اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنی من پسند نعمتوں میں
ہمیشہ رہیں گے، جو اللہ نے انہیں ان کی پسند کی نعمتیں دی ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے، آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اتنا دور انہیں رکھا جائے گا۔ اور بڑی گھبراہٹ اس دن کی، بڑی گھبراہٹ انہیں ذرا بھی پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے ہاتھوں ہاتھ انہیں لیں گے، یعنی ان کا استقبال کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کا جس طرح فرشتے استقبال کر رہے ہیں، انہیں کہیں گے یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو اللہ انہیں تو دور رکھے گا، اس لیے کہ ان کا کوئی قصور نہیں کہ انہیں لوگ ٹھہراتے۔ اب حضرت عیسیٰ کا کیا قصور ہے کہ عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح اور اللہ کے بندے بڑے بڑے صالحین ساری زندگی دعوت دیتے رہے اللہ کی بندگی کی، تو ان کا کیا قصور ہے کہ آج انہیں اللہ کا شریک ٹھہرا لیا گیا؟ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح اوراق تومار میں لپیٹے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کر کے ڈال دیے جاتے ہیں اس میں، ہم جس طرح ہم نے پہلے ابتدا کی تھی اسی طرح اسے لٹائیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم اسے کر کے رہیں گے، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے یاد دہانی کے بعد کہ بے شک میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ زمین سے مراد یہاں سرزمین جنت ہے۔ بے شک اس میں ایک پیغام ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ بس اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو کہہ دیں کہ میں نے تو تمہیں یکساں طور پہ خبردار کر دیا ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یعنی اللہ کا عذاب۔ بے شک اللہ جانتا ہے بلند آواز سے کہی گی بات کو بھی، اور وہ جانتا ہے اس کو جسے تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہلت جو تمہیں دی گئی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہو، یا تھوڑی دیر کے لیے تمہیں کوئی دنیا کا فائدہ دینا مقصود ہو۔ رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور اے لوگوں جو کچھ تم گھڑ رہے ہو ہمارے رب رحمان سے ہی اس کے مقابلے میں مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ سورہ انبیاء یہاں ختم ہو گئی ہے، آگے سورہ حج شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حج جو ہے اس کے بارے میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، کچھ نے کہا ہے کہ مدنی ہے جی، اور اس لیے کہ اس کے مضامین ایسے ہیں کہ جو مدنی صورتوں کے جھلک بھی اس میں ہے اور مکی صورتوں کی بھی ہے۔ تو لیکن بہرحال آیت نمبر 28 سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں یہ تو مدنی ہیں باقاعدہ، جس میں جنگ کی اجازت کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پہلی آیات شروع سے، کیونکہ وہ یا ایھا الناس سے شروع اے لوگو، تو یا ایھا الناس اے لوگو کہہ کے جہاں مخاطب کیا جا رہا ہو وہ مکی صورتیں ہیں۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی عظیم چیز ہے، بہت خطرناک ہے قیامت جب برپا ہوگی۔ جس روز تم اسے دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیچھے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ کوئی ادھر گرا جا رہا ہے، کوئی ادھر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائیں، مگر اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، اور ہر شیطان مردود کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا تو وہ اسے گمراہ کرے گا اور بڑھتے آگ کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ اے لوگو اگر تم مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو سن لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے ایک لوتھڑے سے جس میں شکل بھی بنی ہوتی ہے اور وہ بغیر شکل کے بھی ہوتا ہے، اور یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے یہ اچھی طرح واضح کر دیں۔ اور پھر ہم رحموں میں جتنی دیر چاہتے ہیں اس کو ٹھہراتے ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی شکل میں نکالتے ہیں، پھر تمہیں مہلت دیتے ہیں کہ تاکہ تم جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جن کو پھر موت دے دی جاتی ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو ذلیل ترین عمر کے حصے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔
یعنی عمر کا وہ حصہ کہ جب انسان کو کوئی ہوش نہیں، کوئی یاد نہیں. تو یہ انسانی تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں سارے. یہ آگے سورہ مومنون میں بھی آ رہے ہیں، وہاں انشاءاللہ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے. اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ ساکن ہوتی ہے، یعنی جب بنجر ہوتی ہے تو ہم اس پہ پانی نازل کرتے ہیں تو پھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے، اور پھر وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگاتی ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ کہ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ان کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم اور رہنمائی اور کسی روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے ذات، اس کے صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، جی یعنی شرک کرتے ہیں. گردن اپنی گردن موڑے ہوئے، یعنی بڑے تکبر کے ساتھ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. اور ایسے شخص کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اسے کہیں گے کہ یہ ہے وہ جو خود تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ رہ کر. منافق اس سے مراد ہے. اگر کامیابی حاصل ہوئی تو مطمئن ہو گئے، اور اگر کوئی فتنہ میں مبتلا ہوئے تو واپس پلٹ گئے، یعنی کفر کی طرف. دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، ایسے شخص کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی. یہ ہے واضح خسارہ، نہ دنیا نہ آخرت. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ ہے گمراہی کی انتہا، دور کی گمراہی. اور یہ اس شخص کو پکارتے ہیں کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے. بدتر ہے مولا اور بدتر ہے دوست. کتنا بدتر مولا ہے جس کو انہوں نے بنایا، اور بدتر دوست ہے. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی رسی لے کر آسمان تک پہنچے اور وہاں کوئی شگاف لگا کے دیکھ لے، اور پھر وہ دیکھے کہ اس کی یہ تدبیر اس چیز کو ختم کرتی ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے. یہ ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو مدد نہیں کرے گا تو پھر دیکھ لے اور کہاں سے مدد مل سکتی، کوئی اور ہے جو اللہ کے سوا مدد کرنے والا ہو. تو فرمایا کہ بے شک وہ آسمان تک پہنچ جائے، کوئی رسی لگا کر اور وہاں کوئی شگاف کر کے دیکھ لے، کوئی مدد مل سکتی ہے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ مدد صرف اللہ ہی کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ادھر ادھر جو چاہیں کر لیں، کہیں اور سے مدد نہیں مل سکتی. تو اب مثلا جو شخص بتوں کے پاس جا رہا ہے ہندو، وہ کہتا ہے نا مسائل تو اس کے حل ہو رہے ہیں نا. مثلا کوئی بتوں کے پاس جا رہا ہے کہ جی اولاد نہیں ہے مثلا، تو اب اللہ نے اولاد دے دی تو کہے گا بت سے مجھے اولاد مل گئی. کوئی کسی قبر پہ جا رہا ہے اولاد نہیں ہے، اللہ نے جب اولاد دے دی تو کہا یہاں سے اولاد مل گئی. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ وہ باقاعدہ ایجنسی ہے ایک جگہ، وہ شاہ دولا جو ہیں وہ تو کہتے ہیں نا وہ ایجنسی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. جس کو اللہ کو ہے کہ ریجیکٹ کر دے بالکل، وہ وہاں سے ملتی ہے اولاد. استغفر اللہ. جی تو اب جب اللہ نے دے دی کہیں یہاں سے مل گئی ہے. عیسائی جو اپنا کر رہے ہیں یا کوئی بھی اپنی مذہب میں جہاں جا کے مانگتا ہے تو جب ملتی ہے وہ کہتا ہے یہاں سے ملی ہے. تو یہ نہیں کہ بت دے دیتا ہے یا کوئی اور قبر والا دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے. لیکن جب کوئی قبر پہ جاتا ہے تو وہاں امتحان میں فیل ہوتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے. جب اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے فلاں کو اولاد دینی ہے تو جب وقت آئے گا تو وہ دے دے گا. کتنی دیر امتحان لینا، جو پہلے میں آپ نے مثال دی. تو کوئی اور اللہ کے سوا دینے والا نہیں ہے. جو اللہ کا منکر ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے، جو قبر سے جا کے مانگ رہا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے، جو بت سے جا کے مانگ رہا ہے اس کو کوئی اور دینے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو آسمانوں پہ جا کے بھی دیکھ لے کیا کو مل جائے گا کہیں سے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو آیات بینات، واضح آیات کی شکل میں نازل کیا ہے، اور بے شک اللہ جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے.
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، اور بہت سارے لوگ بھی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں کرتے۔ دیکھیں باقی کائنات تو کر رہی سجدہ، ان کو تو کوئی اختیار ہی نہیں، جن کا اوپر ذکر ہوا، انسانوں کو اختیار دیا اللہ نے۔ تو یہاں وہ ہیں بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں جو اختیار سے کرتے ہیں، اور باقی جو اختیار سے نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اس کو بھی گلا دے گا، اور ان کی کھالوں کو بھی، اور ان کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے، اور جب کبھی بھی وہ اس آگ سے غم کی وجہ سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں اس میں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جلائے جانے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ جو دو گروہ ہیں، کون؟ مسلمان اور کافر اس وقت جو تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنگ بدر کے دن ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ادھر نکلے نا قریش کی طرف سے، جی کون سب سے پہلے آئے؟ عتبہ، شیبہ اور ولید، دونوں بھائی اور ایک بیٹا، قریش کی طرف سے نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلے انصار کے کچھ نوجوان نکلے، قریش نے کہا نہیں جی ہمارے ہم پلہ لائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ، اپنے گھر والوں کو نکالا سب سے پہلے۔ کون؟ حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ، عبیدہ بن حارث، اپنے گھر والے سب سے پہلے نکالے۔ یہ مقابلہ ہوا سب سے پہلے، 3 ادھر 3 ادھر، تو قریش کے تینوں قتل ہو گئے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے، بعد میں اسی زخم سے شہید ہو گئے۔ تو حضرت علی کہا کرتے کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ادھر ہم تھے ادھر وہ تھے، قریش یعنی بدر کے دن جو کچھ ہوا۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے ہار، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا، اور ان کی پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کر دی گئی، اور ان کی اللہ قابل تعریف کے راستے کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ تو یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 24 تک پڑھ لیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی آیات کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔